السلام علیکم ناظرین پروگرام انالیسز ود ضیاء کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الرحمان. ناظرین، خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. چین اور بھارت کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ لداخ کے معاملے پہ بڑھ رہی ہے. وہ اس لیے کہ بھارت نے جو لداخ کا سٹیٹس تھا وہ آپ کے علم میں ہے کہ 5 اگست 2019 کو تبدیل کر دیا تھا، جس کے اوپر چین ناراض تھا اور چین نے پھر بزور بازو اپنے علاقے واپس لینا شروع کر دیے. اور چین اروناچل پردیش جو کہ چکن نیک کے بعد کی ریاست ہے اس کو ساؤتھ تبت کا دعویٰ کرتا ہے. اس ساری صورتحال میں ناظرین چین کی فوجیں تقریباً 2 لاکھ فوج جو ہے وہ اسی لداخ کے جو ایریے میں ڈپلائیڈ ہے. ادھر سے بھارت کی بھی 1.5 لاکھ فوج ڈپلائیڈ تھی. 50,000 فوج اس نے بھارت نے ایل او سی جو پاکستان کے ساتھ ایل او سی ہے لائن آف کنٹرول، وہاں سے 50,000 فوجی ہٹا کر اس نے لداخ ڈپلائی کر دیا. اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ناظرین. آج سے پہلے تک بھارت جو تھا وہ پاکستان کو اول دشمن سمجھتا تھا، مگر اب بھارتی میڈیا یہ پرسیپشن پیش کر رہا ہے جیسے پاکستان کو بھارت نے سیکنڈ اینیمی کا درجہ دے دیا ہے، فرسٹ اینیمی کا درجہ چین کو دے دیا. اور یہ اب ہمیں کچھ نظر بھی آ رہا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں بپن راوت، انہوں نے جو ایل اے سی کی جو اگلی پوسٹ ہے وہاں کا دورہ کیا اور وہاں جوانوں سے ملاقات کی ہے انہوں نے اور وہاں کی سیکیورٹی صورتحال دیکھے. جبکہ مین وائل ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ، وہ بھی 2 روزہ دورہ کر کے گزشتہ روز واپس آئے ہیں. جو لیہ کا دورہ کیا انہوں نے، کیونکہ لیہ سے تو آگے ویسے بھی وہ نہیں جا سکتے نا، مطلب پوسٹیں تو ہیں چند ایک ان کے پاس کنٹرول میں، لیکن وہاں خطرہ زیادہ ہے تو یہ لیہ تک ہی جاتے ہیں. اصل میں لیہ تو خیر کافی پیچھے ہے، جو جہاں پر ان کی جو لڑائی چل رہی ہے وہاں سے تو لیہ بہت پیچھے ہے. بھر کے وہاں سے پھر یہ بریفنگ وغیرہ ظاہر ہے ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں. تو ان راج ناتھ سنگھ نے 2 روزہ دورہ وہاں مکمل کیا. ناظرین 2 روزہ دورہ مکمل کر کے جو ہی وہ کل واپس آئے ہیں، یعنی چند گھنٹے پہلے جب واپس آئے، آتے ساتھ ہی انہوں نے مودی کے ساتھ میٹنگ کی. اور یہ بڑا اہم وہ سچویشن کی تبدیلی تھی. اس میٹنگ کے اندر ناظرین اجیت ڈوبھل بھی اور امت شاہ موجود تھے، اور جس میں راج ناتھ سنگھ نے ایل اے سی کی جو صورتحال ہے اس پر بات چیت کی. وہاں پہ جو چین سے ان کو درپیش بقول ان کے جو خطرات ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا، اور جدید ٹیکنالوجی کی کمی بھی زیر بحث آئی. اور ذرائع کے مطابق یہ بھی اس کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ بھارت جو ہے وہ مزید اسلحہ خریدے گا. اور چونکہ اب میں نے بتایا کہ جیسے اب چین کو انہوں نے نمبر 1 دشمن ڈکلیئر کرنا ہے اور وہ شاید کسی بھی وقت کر دیں گے، تو ایسی صورتحال میں اب پہلے وہ پاکستان کو مد نظر رکھ کے تیاری کرتا تھا بھارت، دفاعی جو بھی تھی، اب وہ چین کو مد نظر رکھ کے اپنی جو دفاعی تیاری ہے وہ کرے گا. اور چین کو اگر مد نظر رکھ کے کرتا ہے تو ناظرین چین تو دفاعی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھارت سے کوسوں آگے. بھارت تو صرف وہ
جو اس نے فرانس سے منگوائے ہیں رافیل، ان رافیل طیارے جو ہیں وہ ان کے اوپر اتنا اتراتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، ایسے اتراتا ہے جیسے وہ اس کے اپنے جہاز ہوں، اور وہ مقابلہ رافیل کا کرتا ہے ہمارے پاکستانی جے ایف تھنڈر کے ساتھ، جبکہ وہ ہمارا اپنا جہاز ہے، اپنا تیار کرتا ہے. تو لہٰذا وہ بیوقوف ہے. خیر بھارت تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ رافیل پر کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس وہ چین 6 جنریشن کے جہاز مکمل کر بیٹھا ہے، اور وہ اسٹیلتھ تیار ہیں. آپ کو پتا ہے اس کے اندر تو جو میزائل اور جو اسلحہ لیس ہے وہ بھی اسٹیلتھ ہے. تو لہذا وہ کہاں اور وہ کہاں بہر کے. خیر میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہاں پر آمنے سامنے ہو گئے ہیں، اور چین نے بھی بھارت کے ساتھ جو بارڈر اس کے S-400 جو ہے نا وہ تعینات کر دیا کسی بھی صورتحال. ویسے تو خیر وہ چین کے ساتھ ایسی صورتحال کے اس میں جائے گا ہی نہیں بھارت اتنا پاگل تو نہیں ہے کہ وہ جو کچھ حصے، کیونکہ بھارت کی دیکھیں اسٹریٹجی کیا ہے. بھارت کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ جتنے آپ حصے بچا سکتے ہیں اتنے بچا لیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چین کا حصہ ہے. اس نے ان سے نقشے بھی مانگے تھے کہ جی آپ ہمیں بتا دیں آپ کہاں تک ہیں اور آپ کا دعویٰ کہاں تک ہے بار کہ، لیکن یہ بھارت کی چونکہ ایسی چالیں ہوتی ہیں تو اس لیے چین بھی محتاط انداز میں چلتا ہے. ناظرین چین وہاں جو یہ جو لداخ کے معاملے میں چین تقریباً اس کی جو بھارت کی جو چکن نیک کہتی ہے، جو میرا خیال ہے یہ ساؤتھ ایسٹ ریاستیں جو ہیں نا وہ ہیں 8، اس کے ساتھ جو جوڑتا ہے بھارت کو جو راستہ، اس کو ہم عام اصطلاح میں چکن نیک کہا جاتا ہے. ویسے تو وہ سلیگوڑی کوریڈور ہے، اور ان 8 ریاستوں میں ناظرین یہ سکم ہے، اوسم ہے، اروناچل پردیش ہے، ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، میزورم ہے، تری پورہ ہے، میگھالیہ ہے. اور ناظرین میں آپ کو یہاں یہ بات بتا دوں، اروناچل پردیش ہو گیا، ناگالینڈ ہو گیا، منی پور ہو گیا، یہ ایسی ریاستیں کہ ان کے اندر پہلے سے ہی وہاں بڑی اسٹرانگ مسلح جدوجہد تحریک آزادی کی بھارت سے جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. تو وہاں پہلے بھی حالات کو اچھے نہیں ہیں. اور ناظرین میں یہاں پر یہ ایک اور بات یہاں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو سلیگوڑی کوریڈور ہے اس کی جو چوڑائی ہے یہ محض 22 کلومیٹر ہے، اور یعنی جو 8 ریاستیں ایک طرف ہیں اور پورا بھارت ایک طرف ہے. ان 8 ریاستوں کو جو راستہ جوڑتا ہے وہ ہے 22 کلومیٹر کا، اور ان 8 ریاستوں میں تقریباً 4.5 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ آباد ہیں. اور یہ راستہ بھی ناظرین یہ انگریز نے ہی یہ راستہ بھارت کو دیا تھا، کیونکہ ساتھ ہی یہاں بنگلہ دیش ہے، اور پہلے بنگلہ دیش چونکہ پاکستان تھا تو اس لیے وہ 8 ریاستوں کو جو مطلب بھارت کو ایکسس دی تھی ان 8 ریاستوں کے لیے، تو اس لیے وہ ایک، ورنہ تو اگر وہ نہ ہوتا تو آج وہ 8 ریاستیں علیحدہ تھیں. تو یہ بھی انگریز نے ان کو وہاں، تو وہ ابھی جو ہے نا وہ اب اروناچل پردیش جو ہے وہ انہی 8 ریاستوں کا ایک حصہ ہے جس پر چین دعوے دار ہے کہ وہ ساؤتھ تبت ہے. تو لہٰذا وہ اس طرف سے آ رہا ہے. اور اس طرف سے وہ کیوں آ رہا ہے ناظرین کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے لداخ کا سٹیٹس چینج کر دیا تھا، اور اس کو جو ہے وہ فیڈرل یونین کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ اس نے جوڑا تھا. اور اس سے چین جو ہے نا وہ بڑا ناراض تھا، کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریاز تھے اور یہ طے تھا کہ ہم مل بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کریں گے. اور اسی پر ہی جو ہے نا وہ پہلے جنگ بھی ہو چکی ہے ان سے، انڈیا کی اور چین کی، جس میں انڈیا نے مار کھائی تھی. اور پچھلے دنوں بھی 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی وہاں پر جب سے یہ مطلب چینج کیا ہے سٹیٹس، بھارت نے خود پہل کی ہے لڑائی کی، کشیدگی کی، اس وقت سے حالات وہاں پر خراب ہے. تو ناظرین یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی اس وقت وہاں مطلب جو کشیدگی ہم یہ کہہ لیں کہ بھارت اور چین کے درمیان وہ کافی
زیادہ پائی جا رہی ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھی چین تو خیر اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو یہ سارا ایریا ہے، اگر آپ لیہ تک بھی اگر آپ وہاں کی پاپولیشن دیکھیں تو وہ بھی آپ کو چائنیز سے ملتی جلتی جو ہے نا، وہ انڈین کے ساتھ وہ ان کا نہیں ملتے وہ لوگ، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھی وہ ویسے چین کا ہی حصہ ہے اصل میں پرانا، اور وہ ویسے بھی وہیں سے آ کے لوگ وہاں پر بھی آباد ہوئے ہیں. تو یہ ایریا اصل میں وہ چین کا ہی ہے. وہ چین کا جو دعویٰ ہے اس کے اوپر وہ بالکل درست ہے کہ یہ حصے جو ہے نا وہ چین کے. لیکن اب چونکہ بھارت ہے، بھارت کی تو عادت ہے مطلب چیزوں کو قبضہ کر کے رکھنا اور ڈسپیوٹ پیدا کر کے رکھنا، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کشیدگی برقرار رکھنا. نہ اس کی نیپال کے ساتھ بنتی ہے، آج کل بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اس کا ڈسپیوٹ، پاکستان کے ساتھ تو ویسے ہی اس نے ازل سے ہی دشمنی پال رکھی ہے، اور چین کے ساتھ بھی اس کی نہیں بنتی، تو پتہ نہیں اس کی بنتی کس کے ساتھ ہے. تو لہٰذا یہ بھارت کو بھی مطلب اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں امن کے ساتھ رہنا ہے. تو جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں، اور جس کے جو علاقے ہیں ان کو دیں بھئی، آپ اپنے حصے کے اندر اپنے امن شانتی کے ساتھ ہیں، آپ کو کون تنگ کرتا ہے. لیکن جب آپ کسی کی جگہ پہ قابض رہ کر اپنا وہ کریں گے تو پھر لازمی سی بات ہے اگلا بندہ جو ہے وہ آپ سے اپنے حصے تو واپس لے گا. تو ناظرین، یہ جو خطے میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ یہی ہے. اور جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو راج ناتھ سنگھ کا جو دورہ تھا، دورہ لیہ 2 روزہ، وہاں سے واپسی اور پھر میٹنگ اور پھر بریفنگ، اس سے اور پھر 50,000 کی جو ڈپلائمنٹ ہے فوجیوں کی، اس سے یہ سب محسوس ہو رہا ہے کہ ناظرین یہ پاکستان جو ہے وہ اب ان کا اولین دشمن نہیں ڈکلیئر ہوگا، اب یہ چین کو ڈکلیئر کریں گے. اور اس کے لیے ایک رائے عامہ بھی ہموار کی جا رہی ہے. بھارتی میڈیا اس میں پیش ہے، وہ اس کوشش یہ کر رہا ہے کہ اب ہم کسی طرح جو اپنی عوام ہے اس کو یہ بتائیں کہ جی چین ہمارا جو ہے نا وہ دشمن ہے، اول دشمن اب چین ہے، پاکستان اول دشمن نہیں رہا. ناظرین، میں یہاں پر یہ بات پہلے بتاتا چلوں کہ پاکستان نے بہت عرصہ پہلے بھارت کو اولین دشمن کا جو سٹیٹس تھا وہ اس سے 2 پہ کر دیا ہوا ہے. تو لہٰذا پاکستان تو امن کی طرف بہت پہلے ہاتھ بڑھا چکا ہوا ہے، اور بھارت جو ہے نا وہ امن پسند نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا. تو لہٰذا خیر بارکیف یہ ناظرین تھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کہ جو چین اور پاکستان کا جو چین اور انڈیا کی جو لداخ کے معاملے پہ کشیدگی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور کسی بھی وقت یہ آپس میں ٹکرا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.